بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان اسلام سے ایک درجہ آگے ہے اور تقوی ایمان سے ایک درجہ آگے ہے اور یقین تقوی سے بھی آگے ہے، اور لوگوں کو جو چیز سب سے کم دی گئی ہے یا ہے ان کے پاس وہ ہے یقین. اس حوالے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج پروگرام میں یقین کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ شو پر استقبال کرنا چاہوں گا اور ملاقات کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر رضا صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ. جناب کے بارے میں بتانا چاہوں گا، یہ جناب پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھیولوجی کے پروفیسر ہیں اور کئی سالوں سے لگاتار لوگوں کے اندر علم کی روشنی جلا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی موجود ہیں. اگر آپ جب بچوں کو پڑھاتے ہوں گے کوئی چیز تو انہیں سمجھانے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ ہمیں سمجھائیے کہ ہم لوگ ہمیشہ یقین کی بات کرتے ہیں کہ یقین کریے یقین کریے یقین کریے اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یقین ایکچولی ہوتا کیسے ہے اور کیسے اسے ہم مطلب اوپر لے جا سکتے ہیں، یقین کو بڑھا سکتے ہیں؟ جی، یعنی جب یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت ہی یعنی ایک طرح سے ایک اعتبار سے مشکل بھی ہے اور سب سے اہم بھی ہے اور ایک اعتبار سے آسان بھی ہے دنیاوی مثالوں سے، کہ جب کسی چیز کا علم آپ کو اتنا ہو جائے کہ شک کی گنجائش نہ رہے تو اسے یقین کی حالت کہتے ہیں. مثال میں آپ کو بہت آسانی سے دے سکتا ہوں کہ جس چیز کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا لیکن اتنا علم ہو گیا ہے کہ آپ کو مثلا آپ کو یقین ہے کہ پانی دو گیسوں سے مرکب ہے، پانی دو گیسوں سے مل کے بنا ہے. آپ نے کبھی اس بات کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. نہیں محسوس کیا؟ نہیں کیا. لیکن علم اتنا زیادہ اس کا آپ کو ہو چکا ہے کہ اب کیا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے آپ کو؟ نہیں. بس یہ یقین کا جو ہے مرتبہ ہے کہ دیکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، کر کے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو یقین ہے. علم کا یقین یعنی علم الیقین اسی کا نام ہے کہ اتنا علم آپ کو حاصل ہو گیا ہے کہ بچہ آج یہ جاننے لگا ہے. اور اسی یہی دیکھیں، یہی ایک ارتقاء کی منزل ہے، غیب سے شہود تک پہنچنا. آپ دیکھیے پانی ہے شہود ظاہر، اور پانی کے پیچھے دو گیسیں ہیں کہ جن سے ملنے سے یہ پانی بن رہا ہے. یہ غیب ہے. یہ غیب تھا، ہزاروں برس غیب تھا. آج اس پر اتنا زیادہ جو ہے وہ علم حاصل ہو چکا ہے کہ وہی غیب تقریباً شہود بن چکا ہے اور ہر آدمی کو. تو جب کسی چیز میں شک کی گنجائش نہ رہے تو وہ یقین کی منزل ہوتی ہے. تو یہاں سے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، یقین کے اوپر کیوں بات کریں ناظرین؟ کیونکہ پورا دار و مدار ہی یقین کے اوپر ہے. آپ یقین کب کریں گے؟ اور ایمان اگر ہے آپ کا تو بھی آپ کو یقین رکھنے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ اگر جیسے جیسے ہم علم حاصل کریں گے تو علم حاصل کرنے سے یقین کی طرف جا سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے یہی میں تو آپ بتانا چاہتا ہوں کہ علم ہی جو ہے وہ غیب کے پردے کو ہٹاتا ہے، اور جتنے غیب کے پردے آپ کے سامنے سے ہٹیں گے اتنا یقین میں اضافہ ہوگا. یقین کی باقاعدہ علماء نے جو ہے وہ قسمیں لکھی ہیں. دیکھیے یقین کی یعنی جو قدیم علماء 3 قسمیں بتاتے تھے. ایک ہے علم الیقین، یعنی کسی چیز کا اتنا علم ہو کہ آپ کو یقین ہو جائے. ایک ہے عین الیقین کہ آپ دیکھ لیں تب یقین ہو. پھر ایک اس سے بھی بلند مرتبہ ہے حق الیقین. حق الیقین یعنی اس چیز کو آپ اپنے وجود میں فیل کر لیں. اب جیسے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شکر میٹھی ہوتی ہے، یہ علم ہے، آپ کو علم ہے، یقین ہے کہ شکر میٹھی ہے. اس کے بعد آپ نے شوگر کو دیکھا تو اور یقین ہوا کہ یہ شکر ایسی ہوتی ہے، عین الیقین. لیکن ابھی حق الیقین نہیں ہے. آپ شوگر کے اوپر 50 کتابیں پڑھ لیجئے. بالکل. جب آپ نے شوگر کے چند دانے اپنی زبان پر رکھے اور اس کی مٹھاس کو اپنے وجود میں محسوس کیا تب وہ ہے حق الیقین. تب مجھے یقین ہو گیا کہ حقیقت میں شوگر میٹھی ہے. یہ حق الیقین ہے. دیکھیے آپ نے تو اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں. مثلا امریکہ ایک ملک ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو یقین ہے، علم الیقین ہے. جب آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کا یہ ہوا کہ یہ دیکھ لیا تو عین الیقین ہے.
اور جب وہاں کے کلچر، وہاں کی چیزوں کو آپ نے محسوس کر لیا وہاں رہ کر کے، تو حق الیقین. تو میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسی طریقے سے علم کی زیادتی سے، علم کے بڑھنے سے جو ہے وہ ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا کم علم ہوگا اتنا یقین کی منزل کم ہوگی. اور علم جو ہے، علم کا کام ہی یہ ہے کہ غیب کے پردوں کو ہٹائے اور آپ کو حقیقت سے قریب کر دے. آج ہم لوگ علم یقین کے بارے میں اس لیے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ یقین کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. جب علم ہوگا ہمارے پاس، یقین ہمارا بڑھے گا، تو ہمیں جا کے اللہ تعالیٰ کی بھی معرفت ہوگی. جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ علم کا جو پردہ ہے وہ یقین سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ یقین ایک ایسی چیز ہے جس کی صفت کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہو گیا، بول دیا یقین کر لیا یقین ہو جائے گا، نہیں نا. تو اسے ڈیولپ کرنے کے لیے آج کی جنریشن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کے ڈیولپ کرنے کے لیے 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. دیکھیے، آپ نے جو حدیث پڑھی ابھی ابتدا میں، تو یہ جو معصوم کی حدیث ہے یہ خود بہت اہم حدیث ہے کہ پہلے تو ہے اسلام کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا تو آپ دائرہ اسلام میں آ گئے. دائرہ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے اوپر لیگلی مسلمان ہونے کا ایک ٹھپا لگ گیا، مہر ہو گئی کہ اب آپ کا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے کوئی گوشت خرید سکتا ہے، آپ کے ہاتھ سے اور مسائل ہیں کہ ذبیحے کے معاملات میں سب آپ کے لیے وہ جائز ہو گیا. لیکن یہ وہ اسلام ہے کہ جو لسٹ میں مذہب کے کالم میں ٹک لگانے کے لیے اسلام ہو گیا. لیکن ایمان کی منزل تو بھی نہیں. ایمان کی منزل یہ ہے کہ وہ جو آپ نے زبان سے کہا ہے وہ آپ کے دل میں پہنچ جائے. وہ ہوا ایمان کہ جب آپ کو دل سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ حاصل ہو گئی اور ایک انلائٹنمنٹ حاصل ہوا. اب کیا ہے؟ لیکن یقین کی منزل ابھی دور ہے. اب اس دل میں پہنچنے کے بعد اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار ہونے لگے. آپ اچھے انسان بنے، آپ بلند انسان بننے لگے، آپ کے اعضاء و جوارح سے اخلاق کا ظہور ہونے لگا، آپ انسانی ہمدردی کا اظہار کرنے لگے، ہے نا. یہ چیزیں آپ عبادت، اب اس کے بعد آپ نے عبادت شروع کی. یہ عبادتیں اور یہ جو جب یہ ریاضتیں آپ چلنے لگیں تو ایک موقع آئے گا جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. جب آپ نے اس کے بعد اپنے آبزرویشن کو اتنا وسیع کیا ہے نا، اپنے سینسز کو حساس بنیے. یقین کے لیے جو ہے وہ احساس کا ہونا بہت ضروری. حساس بنیے، اپنے آبزرویشن کو مائنیوٹ سے مائنیوٹ تر کرتے جائیے اور اپنے علم کو بہتر سے بہتر بناتے جائیے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بناتے جائیے. ان مراحل سے گزرتے گزرتے آپ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ یقین کے آس پاس کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے جب آپ چیزوں کا نتیجہ خود دیکھنے لگیں گے، ہے نا. دیکھیں، ایمان تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا علم کے ذریعے. یقین وہ ہے کہ جب اپنے افعال اور اعمال کا نتیجہ انسان خود دیکھنے لگے اور وہ یہ سکے کہ دیکھو قدرت نے یہ کہا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا، اور وہ اس کو خود فیل ہونے لگے، محسوس ہونے لگے، ہے نا. اور وہ ایک کمیونین اپنے رب سے محسوس کرنے لگے اپنے نفس کے تزکیے کے طور پہ. جب یہ نتیجے میں جب اس کا نفس اتنا پاک ہو جائے کہ وہ ایک کمیونین اپنا جو ہے وہ کمیونیکیشن اپنے رب سے محسوس کرنے لگے، تو پھر وہ یقیناً جو ہے وہ صاحبان یقین یا اس کے آس پاس کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. چلیے، اس پروگرام کو یہاں پر ہم لوگ روکتے ہیں. اور جیسا کہ آغا نے بتایا کہ جو ہے آپ کا کمیونیکیشن اس پروردگار سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب سوال یہاں پہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ وہ پروردگار کیسے ہوگا، دکھائی نہیں دیتے. لیکن اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آپ کی اجازت سے. چلیے، بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین، اپنوں کا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ کل کی جو گفتگو ہوگی وہ بہت اہم ہوگی، کیونکہ آج کے دور میں یہ سوال اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ دکھائی تو اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے، اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو چیز دکھائی نہیں دیتی اسے آپ کیسے محسوس کریں گے اور کیسے یقین کریں گے؟ اگلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب آپ حاصل کریں گے. دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.